السلام علیکم، بس آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں یہ ناول سیکنڈ ٹائم ریڈ کرنے لگی ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا ایک ایک اور بات ریکارڈنگ خود بخود آف ہو جاتی ہے۔ اب بلیو کرے 2 گھنٹے میں ریڈ کر کے اور میرا گلا اتنا خراب ہے میں آپ کو بتا نہیں سکی، بہت زیادہ پین ہے میرے گلے میں۔ ریڈ کر کے میں تھک گئی اور میں بس سونے والی تھی تو پتہ چلا کہ ریکارڈنگ خود بخود آف ہو چکی ہے۔ دیکھ کر مجھے اتنا رونا آ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور اس کے باوجود بھی اب اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کریں، لائک اور شیئر نہ کریں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، اور بلیو کریں میں سچ بات کہہ رہی ہوں۔ اس وقت بہت دل ہرٹ ہوا ہے، بس کیا کرے، بس اللہ کی مرضی ہے، ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کسی نہ کسی حکمت کے لیے۔ چلیں، ناول نیم ہے حجاب اور رائٹر نیم ہے آمنہ خان۔ اب دوبارہ اگین ریڈ کرتے ہیں۔ سفید چادر، نقاب چہرہ، حیا کی مورت کی اجلی صورت، چھپی ہوئی تو پیار آئے، کسی کی دنیا خزانوں میں بھی ہو مگر اسے جو دیکھے تو پیار آئے۔ زری اٹھ جاؤ، زری جلدی کرو، اٹھو کب تک سوتی رہو گی، کالج کے لیے گاڑی آنے والی ہے، اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، گاڑی آئے گی تو پھر یہ ادھر سے ادھر بھاگے گی۔ زری کی وتھ ہی گڈ مارننگ روز صبح یہ قوالی سن کے ہوتی تھی، اس کی عادت تھی صبح کی نماز کے بعد سونا۔ اب اماں کمرے تک پہنچی تھی۔ زری کیا ہے ماں بھی تھوڑا تو سونے دیا کرے نا، وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی تھی۔ اچھا ہوا جو آج تمہارا گاڑی والا تمہیں چھوڑ کے جائے۔ اس نے کمبل منہ سے ہٹایا، اٹھ کے بیٹھی اور لفظ کو زور دے کے بولی، کسی کی اتنی ہمت کہ وہ رزمینہ بیت ابراہیم خان سواتی کو چھوڑ کے جائیں۔ زری میں اور کچھ نہ سنوں، اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں جوتی اٹھا لوں۔ اوکے میری ابا جی کی ملکہ، جو حکم آپ کا۔ زری اماں ایسے شرمائی کہ باہر گئی تھی جیسے شادی کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا ہو۔ اٹھ جا اب زری صاحب، نیند تو آپ کی ماشاءاللہ خراب ہو ہی گئی ہے، گاڑی آنے میں ٹھیک 15 منٹ رہتے ہیں۔ وہ جلدی اٹھی اور بھاگتی اپنی بلی کے پاس گئی جو اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ میری پیاری مانو، جلدی کھانا آج، اچھا یہ نہ ہو کہ گاڑی آج سچ میں چھوٹ جائے۔ لوگوں کو بلیوں سے محبت ہوگی، اس کو اپنی بلی سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ مانو کو معصوم کہا کر بلاتی تھی، اس کو دنیا میں اپنی مانو سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگتا تھا۔ جلدی کھانا کھا لو مانو، دیکھو میں کتنا لیٹ ہو گئی ہوں، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ مانو کو کھانا کھانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابھی مزید 7 منٹ رہتے تھے گاڑی آنے میں۔ بال وہ رات کو برش کر کے کھول کے سوتی تھی، اور وہ ایک پرکشش پر اعتماد شخص کی ملکہ تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، گال پہ تل اور اس کے ساتھ پڑتا خوبصورت ڈمپل اس کی خوبصورتی کو اور نکھارتا۔ اس کی دوستوں کو اس کو ڈمپل کوئن کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈمپل جچتا ہی اتنا تھا، اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا مگر اس میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی کھینچا چلا آتا تھا۔ دوستوں کی محفل میں وہ محفل کی جان ہوتی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ 100 لوگوں میں وہ ایک الگ سی پہچانی جاتی۔ ہمیشہ میٹھا بولتی وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کبھی نہیں ڈرتی تھی، چاہے آگے کوئی بھی ہو۔ وہ ہمیشہ سچ کو سچ بولتی، کچھ اس کے خون میں تھوکے ڈرنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس 3 منٹ مزید، اللہ جی پلیز آج گاڑی تھوڑی سی لیٹ آ جائے۔ تیار تو وہ تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی، نہ جانے کیسے وہ اس سادگی میں بھی ہمیشہ بہت پرکشش پر اعتماد لگتی۔ گاڑی دروازے پر تھی، اس نے ابھی جوتے بھی پہنے تھے اور دانت بھی برش کرنے تھے اور ناشتہ، خیر تو وہ کیا ہوتا تھا، سنڈے کے علاوہ اس کو تو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ ذریعے آواز آ رہی تھی نا گاڑی کی؟ نہیں اماں مجھے تو نہیں آ رہی۔ برش کو دانتوں میں رکھتے ہوئے وہ آرام سے بولی، جو اماں نے بہت اچھے سے سن لیا تھا، تم یہ زبان لے کر جانا سسرال۔ جی میری پیاری اماں، یہی والی لے کے جاؤں گی، جو آپ کا حکم۔ وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی بڑی سی چادر لی، اور وہ ہمیشہ بڑی سی چادر لے کر گھر سے باہر جاتی تھی، منہ اپنے ایسا لپیٹتی تھی کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا ماں، خدائے پامان، حسب معمول وہ آج بھی پورے 5 منٹ لیٹ تھی۔
مگر گاڑی والے کو اب اس کے لیٹ آنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پوچھتی، آج زیادہ لیٹ تو نہیں ہوئی نا؟ اور خود ہی مسکرا دیتی، نہیں اپی کدھر، آپ لیٹ ہوئی ہیں، گاڑی میں بیٹھے حامد نے کہا۔ اور وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جایا کرتی تھی۔ اس کو بچے اتنے پسند نہیں تھے مگر حامد اس کو بہت پیارا تھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ ہر کوئی اداس آنکھیں لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا تو وہ لیلیٰ مجنوں کی جوڑی تھی، رزمینہ اور اس کی دوست فضا۔ رزمینہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گھر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر رہتی، ہر ایک سے ایسی بات کرتی جیسے وہ اس کو صدیوں سے جانتی ہو۔ اس کی زندگی میں بہت لوگ تھے جو اس کے دوست تھے۔ زرمینہ پورے کالج میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر ایک لڑکی کا راز پتہ ہوتا تھا۔ ہر کوئی اس کے آگے ڈسکس کرتا، وہ سب کو مشورہ دیا کرتی تھی۔ سب کو یہ یقین ہوتا تھا اس کا راز اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ فضا سے ہر بات شیئر کرتی مگر اپنی ذات سے جڑی۔ سب لڑکیوں کو خود رزمینہ کا دوست کہہ کر فخر محسوس کرتی، مگر رزمینہ کی زندگی میں بہت کم لوگ خاص تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا تھا اپنی اپنی جگہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بغیر وہ زندگی کو تصور ہی نہیں کر سکتی۔ ان چند لوگوں میں ایک فضا تھی۔ اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظر چرا رہی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر کوئی ایک بار کمزور پڑ گئی تو باؤنس مشکل ہوگا بعد میں سنبھالنا۔ فضا کا تو آگے یونیورسٹی کا کنفرم تھا مگر رزمینہ، ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں الگ نظر نہ آتی۔ ہمیشہ دونوں ٹیلی فوننگ کرتی تھیں۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک جیسی واچ ہوتی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ نہ ہوں۔ رزمینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ آج سب الگ ہو رہا تھا۔ سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ بس زری کا ہی کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی ہزارہ یونیورسٹی کے ساتھ خلا تھے مگر منصیرہ میں دوسری کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ رزمینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا۔ ان کو اجازت نہیں ملتی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے کالج میں نہیں پڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا ڈال کے کالج کی اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی جن کے گھر سے لڑکیاں کبھی باہر نہیں جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پہ زیادہ پابندیاں ہوتی تھیں۔ اس کو زیادہ سنبھل کے چلنا پڑتا تھا۔ رزمینہ ایسی ہی تھی۔ وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ دن بھر سب یہی باتیں کر رہے تھے، رزلٹ آنے کے بعد یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخر کار چیک اپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں آگے یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی۔ وہ اس کو اکثر پیار سے مینا کہتی تھی۔ اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے ہے۔ کون سے سسرال والے؟ رزمینہ نے چونک کے اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والے سسرال والے، ظاہر سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی ہی بہو چاہیے ہوگی نا۔ تو میں نے آگے یونی جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بات میری؟ اس کی اداس لبوں پر ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پر پیار کیا کرتی تھی، آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ زری میری بات مان لو پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ رزمینہ کی خاموشی سے جھلا کے اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہا ہے نا میری بات؟ جی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ دونوں بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے بھی کم نہ ہوتا۔ بعض اوقات میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم آگے ایڈمیشن لو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچوں کو خالہ میں لوں گی انشاءاللہ۔ بس تم دعا کرنا اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے، جو چاہتی ہوں مل جاتا ہے۔ بے شک میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترا، اس کی ساری پریشانی غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تب بھی تھے مگر اب وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کا پتہ تھا رزمینہ سواتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے مل رہے تھے، جانے کون اب کہاں مل سکے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یونی میں ساتھ جائیں گے مگر ان میں سے کچھ
کی شادی ہو جاتی، جبکہ رزمینہ کی طرف یونی میں جانے کی اجازت ہی نہیں ملنی تھی۔ انہوں نے پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا تھا۔ اب رزمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ ہی لیا تھا کہ کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی تھی کہ اگر نہ اجازت ملی تو۔ آج واپسی سے گاڑی میں اس نے ذیشان کے گانے نہیں سنے تھے۔ اگر وہ 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تو ذیشان کے گانے سنتی، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ابو، امی، لالا گل جی گل قائل کرنا تو ناممکن سی بات تھی، البتہ دادی اماں کو وہ منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھی۔ کالج جانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر پر بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگائے تھے اس کو ہی پتہ تھا، ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پہ آئی ہو۔ اس کے لیے ایک الگ گاڑی لگائی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دادی اماں کو منائے گی۔ دادی اماں ابو کو ایک دفعہ ابو راضی ہو گئے تو بھائیوں کی تو ہمت ہی نہیں ہوگی ان کے سامنے کچھ بولے، لیکن اس کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی، ادھر جدھر لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے جاتے ہوں۔ اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھے جن کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والا برقع پہنتی، مگر خون تو پٹھانوں کا ہی تھا۔ اس کو اگر ہلکی سی بھی امید تھی تو وہ دادی اماں سے تھی۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹتے ہوئے حقیقت کی دنیا میں آئی۔ اداس پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی تھی۔ جب بھی اداس ہوتی اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سما لیتی اور سب کو پتہ چل جاتا۔ آج رزمینہ خان سواتی صاحب اداس ہے، سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا اور دماغ کو بالکل پرسکون کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ اوپر والے سے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر سے اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموش تھی۔ ایسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی تھی، مگر ایک رونق ضرور تھی گھر پہ۔ وہ بہت شرارت کرنے والی، بہت خوش مزاج سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گمسم سی رہتی تھی اور ابھی تک کسی کو اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی اچانک کیا ہو گیا تھا، وہ کیوں ایسے گمسم سی رہتی تھی۔ وہ اپنے ہزار راز بس اللہ جی کو بتاتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی اور تو وہ ان سے خفا بھی ہو جاتی تھی۔ اللہ جی میں آج خفا ہوں آپ سے۔ بس وہ چپ ہوتی جیسے کوئی سن رہا ہو، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہو۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کا تو میں بس خفا ہو گئی آپ سے۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھ چاکلیٹ کھلوا کے بھی راضی نہیں کر سکتے، بس خفا ہوں میں آپ سے آج۔ سن لیں، مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی۔ اچھا، پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہوا تھا، آج آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جب بھی وہ مسکراتی، اور پھر وہ بے صبری سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو تو پتہ ہوتا اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھ تو چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو ملے نہ۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگتی تھی اور ہمیشہ اس کو مل جاتی تھی۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری، کیا ہوا بچے؟ وہ آج کالج سے واپس آ کے خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی، میں آ رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پر ہی اس کے قریب ہو کے بیٹھی ہے۔ وہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، مگر گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی تھی۔ اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر کے لیتی تھی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پڑھ کر کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کو معلوم ہوا وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پہ پھونک ماری۔ آج میرا بچہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ میں نے سوچا میں خود ہی چلی جاؤں۔ دادی اماں، سوری میں نہیں آ پائی آپ کے پاس۔ وہ آج تھکی تھوڑی، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بڑا، دیکھو میں خود آ گئی تم کو دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا، اردو تو بول لیتی تھی مگر پشتو ٹچ اس میں لازمی ہوتا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ دادی اماں، مانو نام ہے اس کا۔ وہ ذرا خفا ہو کے بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کی مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شانو ہے تو وہ بلی ہی نا۔ اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کیا
کتا بولے، تم بھی کمال کرتی ہو رزمینہ۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی، وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دادی کے ساتھ گزارا کرتی تھی، ہمیشہ ان سے ان کی جوانی کے قصے سنا کرتی تھی۔ آج وہ پریشان تھی، اس کے نے دادی کو راضی کرنا تھا جو اس کے لیے بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا ہاں تو وہ بھی نہیں مانے گی، خون تو اس کی رگوں میں بھی سواتیوں کا ہی تھا۔ آج میں بات نہیں کروں گی یونی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائیں پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھا اس کے ایک کتاب اٹھائی اور صفحہ ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا، رزمینہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں، وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے، وہ اس کو جان جی کہا کر بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ خیر سے کتنے پیپر رہ گئے ہیں میری بہن کے؟ کیوں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے تو مجھے پاس ہونے پر بڑے گفٹ دے دیتا ہے نا۔ آپ اسے منہ بنا کے جواب دیا۔ اچھا تو میرے طوطا مینے کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارت سے انداز میں بولا۔ اماں سن بھی لینا، کیا ہوا ہے زری، کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے نا بابا جان گھر پر موجود ہیں۔ اچھی بیٹے کے ساتھ اتنا اونچی آواز بولنا اچھی نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے نا کہ صبح بہن کا پیپر اور وہ اس کو تنگ کرے۔ کیا کہہ دیا ہے اب بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہو؟ نہیں، آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ جو کہتی ہے میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا تھا، وہ جو کب سے چپ بیٹھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا، فوراً اسے بول پڑا۔ اف، اس بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھ سے وہ آج ہی مر جائے گی۔ بلی نہیں ہے وہ، مانو ہے وہ، پھر زور سے غصے میں بولی تھی۔ جی ہاں، اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا ہوتا، اگر میں وقت پہ نہ پہنچ جاتا تو۔ بہت اچھا ہوتا، مار دیتی تو، اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو تو بہت اچھا ہوگا، خود بولوں گی کہ میں اس کو ماری۔ اس دن وہ رزمینہ صاحب آپ کا اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں لالا گل کو بولوں گی آپ کا آنے دیں آج آپ کو۔ شہاب اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائیڈ ہی ہوتا تھا، اور اماں آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی سائیڈ لیا کرتی تھی۔ وہ غصے میں اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں تو وہ اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نہ کیا کرو اس کو تنگ۔ امی نے خفا ہو کے سلطان کو کہا۔ میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ تو وہ بہت خوش مزاج سی ہوتی تھی۔ اس کا ایسا موڈ تب ہی ہوتا ہے جب یہ پریشان ہو۔ وہ بے حد فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا۔ نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا اس کے، تب ہی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ڈانٹنے کے لیے بات کہی تھی، پریشان تو وہ خود بھی تھی۔ پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اس قدر پریشان تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ یا اللہ میری بچی پہ رحم کرنا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کے کچن کی طرف چل گئی۔ رزمینہ پیپر ختم ہو چکے تھے، آج گھر پہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا جان نے سب کو دادی اماں کے کمرے میں بلوایا اور سوائے رزمینہ کے اس کا دل چہ ہونے کا عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ جانے کیا بات ہو رہی ہے، اندر کیوں سب اکٹھے ہیں؟ وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی تھی، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پر آئے تھے، ابراہیم نے نرمی سے انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا، پورے منسیرا، شنسا اور ایبٹ آباد میں پردے انہی کی دکان سے آگے دوسرے دکانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ سلطان الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے کے CSS کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ عموماً تو وہ گھر پر آ کے ہی بات کرے گا، وہ آج اس طرح سب کو اکٹھا کرتا، سب کو تشویش میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، وہ تو بہت خوش تھے، مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، ابراہیم رجب ہے میری بہت نیک بچہ، اور دوسرا میرا پوتا ہے
زری اور رجب مجھے بڑے عزیز ہیں دونوں ہی، اس سے اچھا اور کیا بات ہوگا، گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی، کیا تم کہتے ہو؟ رقیہ، ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولتی تھی، وہ جو کہتے تھے وہی پتھر پہ لکیر ہوتا تھا، تو بولنے کا فیصلہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے جو کبھی سے انتظار کر رہا تھا کہ بابا جان اس سے پوچھیں، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، پر بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولے، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی بات کرے۔ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ خوش ہو، رجب بہت اچھا لڑکا ہے۔ بابا جان، میں بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، اور دوسری ہماری اپنے خاندان کا ہے اور سواتی ہے، ہم تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی۔ جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی بابا جان جی، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتو کی ناک پر ہوتا تھا ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر زری سے بھی اس نے بات کو آدھا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کہہ دی ہو، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا تو شہاب نے آرام سے بھائی کو بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کا کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب تھا لالا، جو بھی ہوتا ہے آپ چپ۔ اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں زری کو بتا دوں گی اس کے بابا جان نے کیا فیصلہ کیا، ویسے بھی اس کے امتحان ہو گئے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ وہ گمسم سی بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ زری، کیا ہوا بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زری، انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کے پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی سب بھول گئی تھی۔ اماں، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے چہرے پر بے کچھ تاثرات ہوئے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو نا زرمینہ؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ جو بالکل گمسم سی بیٹھی تھی جیسے کوئی بڑا فیصلہ ہونا چاہ رہا ہے۔ ہاں، میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زری، ہوش میں نہیں ہو تم؟ بالکل بھی نہیں۔ اس نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی۔ تمہارے بابا جان نے جب رجب سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا تو تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ وہ تھوڑی آگے ہوئی اور اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے کندھے پر سر رکھا اور کپکپاتے لبوں ہونٹوں سے بولی۔ ماں، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح، اس نے بچوں کے روتے ہوئے کہا۔ بچوں کی طرح؟ ماں کا دل پگھلا، اس نے اس کا سر کاندھے سے ہٹا کے گود میں رکھا۔ زری، میرا بچہ ایسے نہیں ہوتے، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا۔ کون ان کے وہ پلوشا اور اس کے ماں باپ بس تم بہت خوش رہو گی۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چوما۔ اماں، آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دے، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ زری، فضول کی ضد نہ کرو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھا۔ لیکن بیٹی، میں بھی انہی کا خون ہوں، کدھر اتنی آسانی سے ماں ہار مان جاتی تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا اس کے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیسے بتائے۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا۔ وہ ایسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھی۔ اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا راستہ بتانا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ کچھ تو بولو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھی، وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، وہ ماں بیٹی جیسی تھیں۔ رقیہ رقمہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھی۔ اماں جی، اس نے بے حد پریشانی باتوں میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو کیا بات ہے مڑا؟ ایک جب تم اتنا ڈر کے بات کرتا ہے نا میرے بھائی کی اولاد، تو لگتا ہی نہیں تم۔ اماں جی، وہ بات ہی ایسی ہے۔ انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس کی طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر آنے والا تھا۔ اماں جی، وہ زری نے رشتے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟
پاگل واگل تو نہیں ہو گیا وہ زرمینہ، کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری بہت محبت کرتی ہے مگر اس کی اس بات نے اماں جی زری سے بہت محبت کرتی ہے مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس نے وہ انکار کیوں کیا ہے؟ وہ پوچھا ہے۔ اماں جی زری کہتی ہے کہ اس کے آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نہ بالکل پاگل ہو گیا؟ اماں جی قدرت غصے کی حالت میں چلائی تھی۔ تم رکو میں خود بات کر کے آتی ہوں اس سے۔ زری باہر آؤ۔ دادی اماں غصے سے چلائی تھی۔ دن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پر ہی ہوتی تھی۔ وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھی۔ جی اماں جی۔ وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ کیا ہوا ہے مڑا، کس کو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہی جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کے بجائے آج ہی شادی کے رخصتی ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی، اللہ جی میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ وہ یونیورسٹی، تم پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی، اس نے اسی پر پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتہ تمہیں زندہ زمین میں اتار دے گا۔ دادی اماں نے بے سخت انداز میں اسے کہا تو عموماً وہ اتنی سخت انداز میں بات نہیں کرتی تھی مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا۔ اس نے رشتے سے انکار کیا تھا۔ زری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت کی چپ اماں بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی اس کا ہی خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ نہیں تھی تو بابا کی طرف سے سعید زانی تھی۔ ضد اس کے خون میں ہی تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے تیر بالکل نشانے پر ہے۔ اماں اور دادی اماں کو اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کرے گی۔ وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دے گی۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتہ تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پہ گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیٹی اور بیگم اور بیٹی کے ہمار باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان کا رواج تھا جب بھی رشتہ لے کے جاؤ تو پھل کی ٹوکریاں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ پلوشہ رزمینہ کے پاس آئی تھی وہ رجب بہت چھوٹی تھی۔ زرمینہ بھی 2-3 مہینے ہی چھوٹی تھی۔ زری تم خوش ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھنے کے انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کدھر چپ رہ سکتی تھی جبکہ اس کو ایسا لگا کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہیں وہ خوش ہی نہیں ہے۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ، اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تاکہ پلوشہ خود ہی اپنے سوال پر شرمندہ ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی۔ وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس جدھر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں آپ کچھ بولے نہیں رہی؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کی دن والی بات تھی، مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گمسم تھی، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مڑا ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں فیروز میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے مگر جب سے بچے بڑے ہوئے تھے دونوں نے گھر الگ کر لیے تھے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے تھے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائیوں اور ایک بہن تھی۔ بہن کی شادی میدان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پر رہتی تھی۔ اماں میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اب بھابھی سے مشورہ کرے۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے ان کو کہا۔
رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پہ موجود تھے، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھیں ایک دوسرے کے شوہروں سے۔ وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھیں جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھیں۔ فیروز جب میرا بیٹا بچی بھی گھر کی ہے اور بچے بھی گھر کا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی، مگر میری ایک شرط ہے، زرمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند نہیں کرتی۔ زری کو پرویشا کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نہ نظر آئے۔ وہ تو ایسی بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کسی کو نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور جان کے بغیر کسی کی محبت کو صبر ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی، وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی، اس نے یہ سوچتے ہی توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ پاک میرے دل میں کبھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیرے محبت میں اور مجھے کسی اور انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں۔ مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا میرا حکم۔ میں چاہتی ہوں کہ زری 2 سال یونیورسٹی میں رہنے کے اپنی تعلیم کو مکمل ہے۔ اماں کو تو پتہ تھا زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسے ابھی غیبی مدد ہوتی تھی اور اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے یونیورسٹی پڑھی ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں گے۔ میں آج اس کے کالج کے بھی خلاف تھا اور آپ نے ہی زبردستی اس کو داخل کروایا اور اب یونیورسٹی۔ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا، مگر یہ بات اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس نے گھر میں بھی کبھی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی بھی نہیں تھی، اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم سے کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے ہی اس موقع پر کر سکتی جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے تھے؟ اماں جی آپ کو پتہ ہے نا ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس طرح کے لوگ ہیں ادھر۔ شہاب نے بظاہر تو نرمی لہجے میں اور دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی نہیں جانتا کہ وہ کیا کر گزرا ہے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی ہیں اور ہیں بھی ہر طرح کے گھر کے۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دادی اماں سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم اتنا بڑا ہو گئے کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم شاید فیصلے لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جانو اور تم لوگ ہی کوٹ لاتے جانے۔ جی نہیں اماں جی ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر یہ یونیورسٹی والی ضد پہ آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بات، مگر آپ کو یونیورسٹی کا نہیں پتہ۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹی کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ غیر مرد میں بیٹھ کے پڑھے، یہ ممکن نہیں۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی آپ میری باتوں کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھے سے خفا نہ ہو، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی۔ میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کھلوایا ہوگا آپ سے۔ انہوں نے بہت دکھ سے کہا اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا
جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا تو توہین سمجھتے تھے، وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس سے بعد میں بات کروں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بکھلائے لہجے میں کہا۔ زرمینہ اس سے پہلے کہ دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہو۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کے زرمینہ کہنے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ جی 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 بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی نسبت تھوڑی سی نرمی تھی۔ کیا بات بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا جیسے آسمان زمین پر گر گیا اور زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہری کہیں میں گر رہی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک خواہش کا سفر صرف ایک خواہش کا ہی ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھ رہے ہیں میں نے؟ ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہوا اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتہ کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بولے، وہ ایک فرمانبردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ روتے روتے وہیں پہ زمین پر گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پہ اندر سے مر رہی تھی، مگر پھر بھی ایک فرمانبردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی یہ حالت دیکھ کے چپ نہ رہ سکی۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکم مانندہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا کہ وہ اس کی بات کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ان کے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکے ہوں، اور اولاد کتنی ہی بری کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سی کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئی، جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زری میری بچی، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے، اس کو اس کے دونوں کونیوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئے۔ وہ بے جان سی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا۔ اماں اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ان کو اب وہاں پہ روکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اسی ہی مہینے نظمین اور رجب کا خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کر دیں گے، ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہی۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے ہوں وہاں پہ عورتیں خاموش رہتی ہیں۔ اماں، اسی مہینے کی 25 تاریخ سے مناسب رہے گی؟ ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتی ہیں سواتی غصے میں کچھ نہ سوچتے اور کچھ بھی سمجھتے نہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہاری نکاح کی تاریخ تک کر آ گیا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے، اور تم جانتے بھی ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اس کی ہی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ناصر بیگم نے گھر آ کے بیٹی کا سارا منظر
چڑھ کے سنایا تھا۔ وہ ویسے بھی زری کے بجائے اپنی بیٹی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کی بھائی کی بیٹی زری بنے۔ اب ابراہیم سے کیا کہو گی کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے، یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھے اور بیٹے کو مار مار کے نیلا کر دے۔ فیروز صاحب کا ایک بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا، وہ ان کی کوئی بات بھی نہیں ٹالتا، مگر یہ بات ماننے والی قدرت تھی جو اس نے کہی تھی۔ ابا جی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں، اس کی اور اپنی زندگی تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتہ تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو شادی کے بعد بھی وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے دکھ اٹھائے۔ اماں میں کچھ دیر اکیلی بیٹھ جاؤں، اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا تھا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پہ بہت ناز تھا، سو ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی نوازی تھی۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آرام سے مسلسل سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ وہاں میرا بچہ، بس ہاں رونا نہیں اچھا۔ انہوں نے اس کا آنسوں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا اور وہ خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا کہ اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے ذلیل کیا گیا۔ اس نے کون سی بہت غلط بات کی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا، آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا کہ وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پہ صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران سر سے پیچھے ہوا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے، آج اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بھی بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر پھیرے اور روتے ہوئے باہر آئی، پھر جانماز ڈالی اور اس پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بھاگ کے کسی پہاڑی پہ جائے اور اونچی اونچی روئے، جہاں کوئی اس کی آواز سننے کی کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، اسے شکایت کرے، اونچی اونچی آواز روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اللہ جی آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا۔ وہ سسکیاں لے کر اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا تھا، جو بھی کرتی تھی، رات کو جانماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی اور آج تو دکھ ہی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات بابا جان نے میری نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنیں نا، مجھے نہیں کرنی نا ابھی شادی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے باتیں کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو دکھ ہوا تھا۔ اللہ جی بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنے سے اوپر نہیں کیا تھا۔ اللہ جی میں خفا ہوں آپ سے بھی، آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں، آپ چاہیں تو میرا نکاح روک سکتے ہیں، میں آگے بڑھ سکتی ہوں نا؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسو کو صاف کیا۔ اللہ جی بس میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑ، مجھے پتہ ہے آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے پہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت پڑھے تھے، اور وہ روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کے وہ اس لیے پڑھا کرتی تھی کہ اس کے دل میں جو بھی کچھ حاجتیں ہوں وہ اللہ پاک خود ہی قبول کرے، اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا تھا، اس بنا مانگے اس کو وہ سب کچھ دیتے تو وہ چاہتی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے، اس قابل بنایا کہ وہ ان کے سامنے بیٹھی ان سے باتیں کرے۔ اللہ جی کدھر ہر ایک بات کرتے ہیں، وہ تو ان سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔ اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے پتہ ہے آپ میری بات ضرور سمجھیں گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ آپ سے اور بڑے بھائی صاحب سے کچھ نہیں بات کریں گے، مجھے میری مجبوری یہاں لائی ہے، ورنہ میں ایسے کبھی نہیں آتی۔
نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھی۔ وہ بنا ٹی وی کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھی۔ اماں جی کو ان کی چالاکیاں ایسی بھی نہیں پسند تھیں، تبھی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ زرمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر وہ پھر بھی اس رشتے سے حق میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بھائی ہمیشہ جڑے رہیں۔ بولو بھی مڑے، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دادی اماں نے اکتاتے ہوئے لہجے والے انداز میں کہا۔ تو وہ فوراً بول پڑی، اماں جی آپ کو پتہ ہے، ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ وہ اب تم وہ بھی بولے گا جس کے لیے تم اتنا بڑا لمبا تقریر کر رہا ہے۔ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی۔ رقیہ بیگم چائے بنائے باہر کچن میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ وہ اماں جی، رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کو تو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے۔ اچھا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر دیا؟ کیا رشتے سے انکار کر دے؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زرمینہ گل میں جو ایسا انکار؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی گئیں۔ ان کو پتا تھا کہ یہ عورت کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، مگر اتنی جلدی اس بات کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹی پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پر کھڑے ابراہیم صاحب کو ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئے اور ساری باتیں بھی سن لی تھیں۔ بھابی صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں۔ انہوں نے بھابی کی طرف کمر کر کے انتہائی رعب دار طریقے سے کہا۔ بھابی نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی سب باتیں سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھی کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ان پہ بات آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتائی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کے مکار نازیہ بیگم صاحب بالکل خوفزدہ تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجیے گا بھابی، ہم اپنی رزمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیوں کہ میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے۔ اور رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑے ٹرے میں رکھے وہیں کھڑی تھی۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ مانو کیا ہوا تمہیں؟ خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے مانو کے ساتھ گزارتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی، شدت ہی کسی اور سے ہوگی۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھی ہمیشہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی تھی جیسے سو رہی ہو، جیسے کوئی ماں اپنی بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا ہو، وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوں، وہ ان کو بھی اتنی محبت نہیں دے سکتے جتنی وہ اپنی مانو سے کرتی تھی۔ وہ روز رات کو اس پہ درود پڑھ کے اس کو دیکھ کے سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر صحن میں چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی ہوئی تھی، اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے والے میں رکھ دیتی تھی۔ چونکہ مسیرا ایک پہاڑی علاقہ تھا اور ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی تھی اور زری جیکٹ کی عاشق تھی، اس کے پاس اتنی جیکٹیں ہوتی تھی کہ پوری سردیاں بھی ایک ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہ ہو۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی صحیح سے پیار کیا تھا، تو وہ خفا ہونا تو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ پیروں کے بل مانو کے سامنے بیٹھی، اس کو کرسی پہ بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیا اور خود آگے ہو کے اس کے ناک پہ پیار کیا۔ میرا بچہ اب تو راضی ہو جانا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، تو وہ فوراً میاں میاں کرنے لگی۔
اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، تو مانو بہت محبت سے مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی، اس کے ساتھ واک کرتی، جدھر بھی وہ جاتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ زری کو اس کی ناک پہ بہت پسند تھی، وہ ہمیشہ اس کو اس کی ناک پہ پیار کرتی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھا بھی کرتی کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اس پہ، اور پھر اس سے ایک قوالی شروع ہو جاتی۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے تھے، وہ آج بے حد افسردہ تھے، اس وجہ سے نہیں کہ رشتہ انکار ہوا ہے وہ اور رجب نے کیا ہے، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے کہ جس بیٹی نے اس سے کوئی خواہش بھی نہیں کی تھی، اس کی کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، اس کی فرمانبردار بیٹی کو کوئی ایسا کہیں۔ اگر جب رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا تو یقیناً وہ اس کو اس ہی وقت گولی مارتے تھے۔ اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابھی آئی تھی، اور رجب نے زری کے لیے ایسے کہا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کے ماں کو کہا تھا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی، اگر شہاب اور سلطان کو پتہ چلا کہ رجب نے ایسے کہا ہے تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے، اور اس بار زرمینہ کمرے کے باہر کھڑی نہیں سن رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل، تمہارے داخلے یونیورسٹی کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغور باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے ابراہیم صاحب کو بہت حیران سے دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت انہونی بات کر دی ہو، اور زری گل جس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ بابا جان نے شدت سے کہا، اس نے یونیورسٹی سن لیا ہے؟ جی بابا جان، اس نے بہت ڈر ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحے پہلے سنا ہو۔ اب کی بار انہوں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو ان کو بہت حیران کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ شہاب خان کل یونیورسٹی جانا اور زرمینہ گل کا داخلہ کروانا، لیکن بابا جان، باپ کو پتہ تو تھا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے؟ میں کس میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے سامنے کچھ بول سکے۔ جس کو اعتراض بھی تھا وہ بھی خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولا کرتے تھے، مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا، خصوصی اپنی بیٹی کو۔ زرمینہ گل میرا غرور ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی، انہوں نے بڑے مان سے بیٹی کو دیکھ کر کہا تھا۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کون ہمارے خاندان میں یونیورسٹی گیا، تو بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زرمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا زرمینہ گل آگے پڑھے گی، اور میں نے بھائی صاحب کو بھی رشتے سے انکار کر لیا ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلی گئی ہو، جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ اس کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس کے بابا جان آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی خوشی پوری ہو رہی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا، اللہ پاک نے اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی، آج ان کا یہ مان وہ کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی، اور شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے، ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا، اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم کا تھا یا سفر عشق۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دی جاتی، جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئی ہی نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کو کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھتی تھی۔ ایک آیت پڑھتی، اس پہ گھنٹے سوچتی رہی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم سی جاتی، پھر اگلے ہی بات میں اللہ رحم کا ذکر تو آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے سورۃ نور میں واضح پردے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے۔ وہ
ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پہ دوپٹہ لیتی تھی تاکہ اس کا کوئی ایک بال بھی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں اس بات پہ اکثر اس کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پہ بھی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے رب کو خوش کرے رکھے گی، بس باقی دنیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصی عبایا بنایا تھا۔ مانو وہ کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپیٹا اور پھر عبایا پہنا۔ وہ حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھیں کے بغیر اور کچھ نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں، اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں کیسے فیشن کے سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پہ فل میک اپ کیا ہو اور سارا دوپٹہ لا کے بس سر پہ ہی کیا ہو اور اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو۔ وہ عبایا تو اتنا تنگ ہو کہ آپ ہر ایک ایریز کی توجہ مرکز کا بن رہے ہوں۔ کیا یہ پردہ ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب؟ وہ آج کی اکثر لڑکیوں کو لاتعداد کرتی تھی۔ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے خدا اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہمیشہ شرم سے اپنی آنکھیں جھکا دیتی تھی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا؟ وہ تو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ ہی کہہ کر بلایا کرتی تھی۔ جی اماں تیار ہو گئی، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ نا، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کے کمرے سے ہی آواز دی تھی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں بس وضو بنا رہی ہوں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے ہی لیا ہوا تھا۔ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دل نشین آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھی۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھیں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا۔ نقاب کیا تھا؟ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے ماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ بولی یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ اماں نے بیٹی کے کاندھے پہ اوڑھی، پھر دوسرے کاندھے پہ یہ چادر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں میں نے تو عبایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ اس کی صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے باپ کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہے جا رہی تھی۔ زری آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا بھرم رکھنا، خود ایسے رہنا کہ اس کے بعد خاندان کی لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹے کو سمجھایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس بیٹے کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہے۔ اماں آپ بھروسہ رکھیں اپنی بیٹی پر، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگاتے ہوئے بولی پیار سے۔ زری اب آپ بھی جاؤ جی جان، جی بس آ گئیں۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ اماں اچھا ماں خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا دادی اماں خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے خدا پامان زرمینہ کو اللہ میری بچی کی حفاظت کرے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی دعا دی۔ زری کی بچی بس تم آ جاؤ، آج تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زمین رزمینہ کو کہی جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ رزمینہ کا گلا دباتے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، کہیں زری ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ زری کا اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع کر دے گی۔ بیٹا آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ خیر تو نہ ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ لیا۔ اکثر دن یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس پہ سارے اسٹوڈنٹ جاتے تھے، مگر رزمینہ گل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی لے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس رکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا جو پورا راستہ خاموش رہا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سا جواب دے دیتا۔ اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری تم اس ماحول میں چل
تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، وہ کیسے ادھر اتنا عرصہ گزار سکتی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کا اس کے گھر میں پتہ ہوتا تھا اور فضا تو تھی ہی اس کی خاص دوست۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی۔ رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، واپسی پہ تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کے بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا۔ خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کے دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سلطان کا سانس اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہن کی سر کی چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ وہ چچا سنو تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں آپ سے۔ فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے زور سے بولا، یہ تھا مذاق، اس کو تم مذاق کہتی ہو؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تو، میرا جو مذاق کرتا ہے تم سے؟ وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنے آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، بس آپ سے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا۔ اس نے بے سے چادر کی سی تھی۔ فضا رضمینہ نے گیٹ پر کھڑی فضا کو دیکھ لیا اور اس کو ادھر ہی سے آواز دی تھی، رضمینہ مر ہی جاؤ تم۔ اس نے پاس آتی ہی رضمینہ کو دانت دبا کے کہا، سوری میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تبھی تم غصہ ہو رہی ہو نا؟ رضمینہ نے کان کو ہاتھ لگاتے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اسے بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ دیکھو تمہارا جیسا میرا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی لڑکا اور ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری چچا، غلطی ہو گئی۔ اس نے رضمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا کیا تم نے؟ زری ایک ہی سانس میں بہت حیران سے فضا سے پوچھ رہی تھی، جو غصے میں اس کو ہاتھ سے پکڑے آگے جا رہی ہے۔ چپ کرو گی تم اس وقت؟ یہ اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پہ نکال دوں گی۔ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ خراب ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں، ضرور سے زیادہ ہی تھا۔ فضا غصے میں بس بولتی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے چلو، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی۔ شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے اور ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گر گئے۔ اس نے ناگوارگی سے اس کو دیکھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ میں تو دیکھ کے چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے زیادہ جلدی تھی۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے زمین سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھ ہی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کے بس بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا کہ غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا نرمی ناک ہی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا، دیکھیں محترمہ، میں نے جان بوجھ کے آپ کو ٹکر نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے کاغذ اٹھا کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑے رضمینہ پر پڑی، جو حجاب میں ابائی کے اوپر سفید چادر کی اس کے بازو کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو اپنے چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لی اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں میں سمجھتی تم جیسے لڑکوں کو۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ فضا نے اسے ہی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج پہلی رضمینہ، پھر رضوان اور پھر اس لڑکے کی وجہ سے بہت غصے میں آئی تھی۔ اچھا چپ ہو جاؤ فضا۔ اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے سے لگا لیا اور معصومیت سے سوری کہا۔ میں نے تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا تھا نا، بدتمیزوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے سے لگا لیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آئی تھی۔ فضا دیکھو وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پہ بھول گیا ہے، دیکھو کام کا نہ ہو۔ رضمینہ نے زمین پہ پڑے کاغذ کی طرف اشارے کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا تھا اس کا۔ کیا نام ہے؟ خان صاحب کا، جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا۔ رضمینہ نے فضا کو
غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا، ہاں ایٹیٹیوڈ نامی مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی، اچھا نام تو پڑھو۔ زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کے کہا، نام پڑھ کے اب کیا کرنا ہے؟ نام تو آپ نے اس کو دے ہی دیا ہے خان صاحب۔ فضا نے غصے سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارت کے انداز میں بولی، اچھا تو نام خان صاحب کا ہے، شہید وجدان حسین شاہ۔ ایک اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ اٹھ کر بیٹھا اور کلمہ پڑھا۔ کھڑکی کھول کر پردے سائڈ پر کیے اور چلتا ہوا بلکنی میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لی۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکھری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں پردے پر لپٹا چہرہ ایک دم آنکھوں کے پیچھے آیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھ کھول کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل جب وہ یونی میں اپنے پیپر جمع کروا کے نکلا تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی تھی، جس میں ایک مکمل حجاب میں اور دوسری باپردہ تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ جو لڑکیوں کو دیکھتا ہی نہیں تھا اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ الارم کی آواز پر وہ اندر آیا اور موبائل کو بند کیا اور واش روم میں گھس کر بات لی اور مسجد کے لیے نکل گیا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ وہ ایک سید سے خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی تھی۔ اسے پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بے وجہ نادانیہ کوئی برائی کر کے گریز پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک سحر باندھ دیا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ محصور ہوئے تھے اس کی آواز سے۔ وہ اس آیات میں اللہ کی اور اپنے بندے سے محبت دیکھ کر مسکرایا۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھ کا کونا نم ہوا اور وہ روز کی ایک آیت پڑھتا اور سمجھتا کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے بندے سے۔ وہ دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا۔ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کے ٹال دیتے تھے۔ سورج نکل آیا۔ وہ قرآن تک گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نظر آتے ہی کچھ مانگنے والوں کو دیکھ کر مسکرا کر چپ چاپ ان کے ہاتھ بھر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کل یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزر گیا۔ کبھی ایک کلاس میں اور کبھی دوسری کلاس میں، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ اور کبھی دوسرا۔ اسٹوڈنٹ بالکل نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی میں آئے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایسے میں ان کو یونیورسٹی کا ماحول کالج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جدھر دیکھتے وہ دو لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے یا گروپ کی صورت میں بہت سے لڑکے کے آپس میں بیٹھے کچھ باتیں پڑھ رہے ہوتے اور یا بلند آواز میں کہہ کے لگا رہے ہوتے۔ نظمینہ کو یہ سب دیکھ کے بہت عجیب لگا۔ وہ تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اچانک سے ایک نئی دنیا۔ اس کو یہ سب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اور آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی جا رہی، جدھر وہ لے جاتی تھی وہ بھی ساتھ ہو لیتی اور نظریں جھکائے بس چلتی رہی۔ السلام علیکم۔ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ سیدھا ماں کے پاس آیا کرتا تھا جو قرآن پاک کھولے اور اونچی آواز سے تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ ماں جی نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے آنکھوں سے جواب دیا۔ وہ بھی تلاوت ہی کر رہی تھی اور وہ ان کے پاس ان کے پیروں میں زمین پہ بیٹھے بڑے پیار سے ماں کی آنکھوں میں تلاوت سن رہا تھا۔ اس کو اس کی ماں سے زیادہ کسی کے منہ سے تلاوت اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماں نے تلاوت مکمل کی، قرآن پاک بند کیا، دونوں آنکھوں سے باری باری لگایا، چومتے ہوئے رکھنے لگی۔ ماں جی مجھے دیں، میں رکھتا ہوں قرآن پاک، آپ آرام سے ہی بیٹھ جائیں۔ وہ جلدی اٹھا اور قرآن پاک وہیں پاس پڑی الماری پہ رکھا اور پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ تسبیح پڑھ کر کچھ پڑھ رہی تھیں اور انہوں نے تسبیح کو چوما اور پھر بیٹے کے سر پہ باری باری پھونکا اور مسکرانے لگی۔ وجی دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہو، تم اپنا خیال رکھا کرو، وہ اتنا کام نہ کیا کرو، اپنی صحت ہی بھول جاؤ۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فکر مندی سے کہہ جا رہی تھی، توبہ توبہ ماں جی، یہ دیکھیں ذرا، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آپ تو چاہتی ہیں میں بالکل جان سینا بن جاؤں۔ اپنے بازو ماں کو دکھاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ وہ ویسے بھی بات بات پہ مسکراتا اور ہنستا تھا۔ اس کی عادت ہی ایسی تھی، ہمیشہ ہنسنا اور مسکرانا، اور جب غصہ آئے تو خود پہ نکال لیا کرتا اور اگلے بندے پر زور دیے چیخا کرتا تھا۔ فاطمہ بیٹا جلدی سے ناشتہ لے آؤ، بھائی کو یونیورسٹی بھی جانا ہے۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 2 بہنیں اس سے بڑی اور بہنیں تھیں اور 3 اس سے چھوٹی۔ ساری بہنیں گھر پہ ہی تھیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ
سعیدوں سے باہر شادی نہیں کر سکتے تھے اور خاندان میں والد صاحب کو کسی کو دیتے نہیں تھے۔ ان کی اکثر بہنوں کی وجہ سے والد صاحب سے بحث ہو جاتی تھی اور وہ ہمیشہ یہ کہا تھا کہ بہنوں کی عمر چلی جائے گی تو پھر کون کرے گا ان سے شادی۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے اور خاندان والوں سے ان کی بنتی نہیں تھی، تو وہ پچھلے 5 سال سے منصیرہ آئے ہوئے تھے اور دھڑ میں رہائش پذیر تھے۔ آج یونیورسٹی کا دوسرا دن تھا۔ آخر کار چل کے برا حال ہونے کے بعد ان کو اپنا ڈپارٹمنٹ مل ہی گیا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ رزمین اور فضا سب سے فرنٹ والی سیٹ پر کونے میں بیٹھے یار مجھ سے تو ان نہیں بیٹھنا ہوتا پیچھے۔ فضا نے کرسی پر بیگ رکھتے ہوئے کہا، ہاں آگے بیٹھ کے تو جو تیر مار لے گی نا اب وہ بھی میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے سرگوشی والے لہجے میں ایک دوسرے کو کہا کیونکہ میم کلاس میں موجود تھی اور ہاتھ باندھے سخت انداز میں کھڑے انتظار کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹ پورے ہوں اور وہ کلاس شروع کرے۔ ایکسکیوز می، کین آئی سٹ ہیئر؟ ان دونوں کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس سیور، فضا نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا اور پھر رزمینہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ یہ تو ایسے پوچھ رہی تھی بیٹھنے کے لیے جیسے ہمارے ابا حضور کی یونی ہے۔ چپ ہو جاؤ میم، ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں اینک کے نیچے سے۔ سو اسٹوڈنٹ فائن آف آل یور موسٹ ویلکم ان ہزارہ یونیورسٹی۔ دین آئی وینٹ ٹو انٹروڈکشن مائی سیلف دیٹ یو پیپل ہیو ٹو نو اباؤٹ یور سبجیکٹ ٹیچر۔ مائی نیم از میم سمینا۔ آئی ڈیڈ مائی میٹرک ان MPS FSc ان ڈگری کالج، دین BS ان پوسٹ گریجویٹ۔ یار انہوں نے تو آتے ہی پکانا شروع کر لیا، اور اردو نہیں آتی تو ان کو جوائنٹ اسٹاف انگریزی میں لگی ہوئی ہے۔ نہیں جانا ہمیں آپ کے بارے میں۔ یہ لیں ہاتھ جوڑتی ہوں، چپ ہو جائے۔ فضا نے اپنے گود میں رکھے ہاتھ کو جوڑتے ہوئے اتنے آرام سے کہا کہ رزمینہ کے علاوہ کسی کو آواز نہیں آئی۔ فضا مر جاؤ، تم چپ ہو جاؤ، میم نے دیکھ لیا تو سچ میں ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں گے۔ رزمینہ نے میم کی طرف دیکھتے ہوئے اتنی مہارت سے ان کو کہا جیسے یہ میں کی بات بہت دھیان سے سن رہی ہو۔ تم دفعہ ہو ہی جاؤ۔ فضا رزمینہ کو دفعہ کر کے اب ساتھ والی لڑکی کی طرف ہوئی تھی، چنانکہ انہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے تو میم کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ فضا صاحبہ بول رہی ہے کہ یہ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا۔ اس نے اچانک فضا کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو بڑے دھیان سے میم کا نہ ختم ہونے والا انٹروڈکشن سن رہی تھی۔ مائی نیم از طوبیٰ۔ یہ کہہ کر پھر وہ میم کی طرف مڑ گئی اور بڑے دھیان سے اس کی باتیں سننے لگی۔ یہ انٹروڈکشن کے ہی زوجسٹ بنی جائے گی، اس نے منہ بناتے ہوئے دل ہی میں کہا اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ 2 کلاسز لینے کے بعد بالکل پک چکے تھے۔ اب ان کا پری لیسنس تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر گارڈن میں آ کے بیٹھی جدھر وہ دبی پتلی سی لڑکی اکیلے بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی ہے نا جو ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی نا؟ ہاں وہی ہے، فضا نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ وہ دونوں اس کے پاس گئیں۔ آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہیں؟ رزمینہ نے بڑے پیار سے اس کو کہا۔ جی مجھے اکیلے بیٹھنے کا شوق ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس نے تھوڑا سا دور ہو کے وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی؟ اس نے منہ بھی نہیں لگایا آگے سے۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے رزمینہ کو کہا، کوئی بات نہیں، آفت کی پڑیا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی۔ ہوتی ہوگی اس کی بھی۔ یار قسم سے کتنے بورڈ ٹیچر ہیں ادھر کے، میں تو ایڈمیشن لے کے رو رہی ہوں۔ سب نے کتنا پکایا، ابھی ایک کلاس رہتی ہے، میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے۔ یار بس دعا کرو زری، دعا کرو کم سے کم وہ بندہ اچھا ہو۔ یہ سر آ کیوں نہیں رہے یار جی؟ کیوں زری سب تنگ ہو گئی ہے؟ یار 5 منٹ ہو گئے ہیں ابھی بھی نہیں آئے۔ میرا دل ایسے ہی بس تنگ ہو رہا ہے، عجیب سی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے۔ کیا ہوا زری؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار ٹھیک ہے، چلو نا فضا کلاس نہیں لیتے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بس یہ لاسٹ کلاس ہے، اس کے بعد گھر۔ زری بس تھوڑا سا اور یار، آج پہلی کلاس بند نہیں کر سکتا نا؟ اوکے زری، وہ دیکھ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں اور منہ کھولے ہوئے فضا کو دیکھا جو اس کو اشارہ کر کے بتا رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوڑ کے آتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا جس نے ہاتھ میں موبائل اور 2-3 کاغذ پکڑے ہوئے تھے۔
اس نے بلو جینس اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا اور مسکراتا ہوا کلاس میں آ رہا تھا۔ وہ بلو جینس اور بلیک کوٹ میں اتنا پرکشش لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی بہت جچ رہی تھی۔ جب بھی وہ مسکراتا تو اس کا چہرہ کھلکھلا سا جاتا اور داڑھی اور بھی خوبصورت لگتی۔ خان صاحب، نظمینہ نے اس کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، خان صاحب۔ یار یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یار یہ جو کل میں نے جو باتیں سنائی تھی شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہے، اور اس کا وہ کاغذ۔ یار اف، وہ بھی تو میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ یار میں مری اب بس۔ لیکن فضا، یہ تو دیکھو، روسٹر پہ جا رہے ہیں، شاید کوئی سینئر ہے، ہمارے کچھ بتانے آئے ہوں گے۔ تم بس چپ کرو اور نیچے دیکھو، کچھ نہیں ہوتا، خدا خیر کرے گا۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ اس کی کلاس میں 20 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ سب نے سوالی انداز میں سلام کا جواب دیا، لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشش انسان کو دیکھ کے پلک جھپکنا بھول گئی تھیں۔ جیسے لگتا ہے آج سب نے آپ لوگوں کو صحیح پکایا، میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا، بھی مجھے بھی اتنی ہی انگلش آئی جتنی آپ کو ورلڈ لائف آتی ہے۔ ورلڈ لائف آپ کو کتنی آتی ہے؟ اس نے سب کو دیکھ کے پوچھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا، جناب تھوڑی سی، مجھے بھی انگلش تھوڑی سی ہی آتی ہے جتنی آپ کو ورلڈ لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھ کے کہا، ابھی بھی کوئی نہیں سمجھا تھا، اور وہ آخر ہے کون؟ جی اسٹوڈنٹس، آپ سب کو سید وجدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید۔ مولا آپ سب کو خوش رکھے، یہاں اور میرے ریٹ میں پاس ہونے کی، سبجیکٹ میں پاس ہونے کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ کا ورلڈ لائف کا سبجیکٹ ٹیچر سید وجدان حسین شاہ۔ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں۔ لڑکیاں مجھے بہت نام دیتی رہتی ہیں، آپ کو بتا دوں گا، جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ وہی کہہ دینا۔ اس نے شرارتی سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، یہ اچھا سے نہیں ہونا ٹیچر۔ اور پھر خود ہی بولا، یہ مذاق تھا، اچھا سیریس نہیں ہونا ٹیچر۔ کلاس میں سے ایک لڑکی فوراً اسے بول پڑی، جسے سب کو بہت حیرانی ہوئی، اس کو کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ جی ٹیچر، نہیں لگتا میں ٹیچر چھوٹا سا ہوں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ایک ہی دفعہ میں اپنے اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لیے۔ وہ ویسے ہی تھا، اسٹوڈنٹ میں کھڑا ہوتا ہوا اسٹوڈنٹ ہی لگتا تھا، بلکہ بعض دفعہ اسٹوڈنٹ اس سے بڑے لگتے۔ اس نے کلاس میں آتے ہی ایک پرسرور ماحول بنا دیا تھا۔ صبح سے جو سارے اسٹوڈنٹ تنگ ہو رہے تھے، ایک دم سے فریش ہو گئے تھے۔ وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو اسٹوڈنٹ دوستوں کی طرح بات کر رہا تھا، ہنسی مذاق، خود ہنسا، دوسروں کو ہنساتا۔ اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو کون سا غلط تھا۔ کلاس روم کا ماحول اس نے اپنی موجودگی میں اتنا خوشگوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی تک روسٹر سے ہٹا ہی نہیں تھا۔ اس کی کچھ عادت تھی، وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا موبائل دیکھا کرتا تھا۔ ابھی تک اس نے کلاس میں سب اسٹوڈنٹ کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ اچھا تو پڑھنا شروع کریں یا گپ شپ ہی؟ اس نے بات آدھی چھوڑی اور سب پر سرسری سی ایک نظر ڈالی۔ اس کا اندازہ ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا، نہیں سر، آج بس گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا، جیسے اس نے ہنسی مذاق بس اسٹوڈنٹ کو جگانے کے لیے ہی کیا ہو۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، میں اسٹڈی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی قسم کا بھی۔ اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا۔ ہاں، گپ شپ ہم ساتھ لگاتے رہیں گے۔ اس کے سنجیدہ ہوتے ہوئے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بول رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ سید وجدان شاہ حسین کے مسکراتے ہوئے چہرے پر جائیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ ان کو پڑھانا پڑے گا اور دوسرے سیزن کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا، تھوڑا بولا کرو یار۔ اس نے شرارت سے انداز میں ہاتھ میں پکڑے کاغذ اوپر نیچے کیے۔ جی تو اسٹوڈنٹ اب اٹینڈنس لگا لیں۔ جس کا بھی میں نام لوں، بولو وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی۔ اللہ جی، نہیں ٹھیک۔
فضا نے نظریں نیچے کر کے خوفزدہ سے آرام سے بولا، تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگا لو؟ اب دیکھنا ہمیں پورا سیمسٹر بھگتنا پڑے گا۔ رضوی نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا۔ اللہ جی بس آج بچا لینا پلیز۔ رول نمبر مدثر پریزنٹ سر، رول نمبر وجیہہ پریزنٹ سر۔ وہ باری باری سب اسٹوڈنٹ کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا، ایک نام جب ایک دفعہ سن لیتا تو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ تبھی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تاکہ اس کو یاد رکھے۔ رول نمبر 12، اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی اور نام لینے ہی والا تھا کہ رضوینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں پر پریزنٹ سر بولا۔ وہ حجاب میں لڑکی وہیں سفید چادر کیے ہوئے اس کے بالکل سامنے تھی، جس کا عکس اس کو کل سے ہی آج نظر آ رہا تھا۔ وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا، وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا۔ اس کو لگا وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ کدھر کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار پین نیچے گرا اور وہ اچانک سے چونکا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اس کو لگ رہا تھا اب مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ بول نہیں سکے گا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھی، ماتھے پہ پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا، کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا، وہ چاہ کے بھی اب خود کو آزاد نہیں کر سکے۔ اسٹوڈنٹ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ اچانک سر کو کیا ہو گیا؟ اس کا رنگ بالکل بھلک اٹھا چکا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا کھلکھلاتا چہرہ بالکل فوج ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ کی جگہ چہرے پر پسینہ گھر لے لیا تھا۔ سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے کھڑے ہو کے پوچھا۔ اس کی نظر پہ وہ ایک دم سے اس کے خسار سے باہر آئے۔ یس آئی ایم آل رائٹ۔ کچھ لمحہ تک تسلسل ٹوٹا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا۔ اس نے رول نمبر 12 بولا تھا مگر اس کے آگے نام بولنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پر گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے کھڑی اتاری، بیڈ پر بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں خود کو نیچے کیا، ٹانگیں بیڈ سے نیچے کر کے لیٹ گیا۔ اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہے، اس نے بہت زیادہ کام کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پہ رکھے۔ آنکھیں بند کرتے ہی حجاب والی خوبصورت سراپا اس کے سامنے گھوما۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی، پھر یہی لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس سے؟ وہ کون ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پہ رحم کر۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن پہ سوار ہو۔ وہ اٹھا اور جلدی وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا پھر پڑھتا۔ اتنی کوشش کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پہ کیسے سوار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا قرآن پاک میں مگن ہوگا، شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پہ نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق الرحیم ہے، تو یہ چیزیں جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین تناوع دکھا دیتی۔ القرآن سورۃ نمبر 24 نور آیت نمبر 20۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا۔ آج اس نے آیات پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس آیات کا مطلب سمجھ رہا ہو، سمجھنا چاہتا ہو کہ خدا نے کیا کہا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا اور آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہوا، اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ، مجھ پہ رحم فرما۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی
کپکتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے، میں تیرا کمزور سا بندہ تھا، بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے، اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے، یا خدا میں اس وقت اسے قبول نہیں ہوں، وہ مجھے دکھائی دے، مجھ پہ اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور وہی زمین پر لیٹ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ رزمینہ گل، پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ تمہاری کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پہ کھاتے تھے، اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا بھی انتظار ہوتا تھا۔ امی اور رزمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور ابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوش پہ ہی کھاتی تھیں۔ جی ابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے، میری یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی، ان کو بہت بری لگتی تھی وہ اولاد جن کو پتہ ہی نہ ہوتا تھا کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے باپ بیٹھے اور وہ مسلسل موبائل پہ لگے ہوں، تبھی وہ اپنے اولاد کو اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے تھے کہ ان کو پتہ ہو کہ سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپس لے کے بھی میں ہی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رقیہ بیگم آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا بیوی کو بول کے وہ اٹھ کے چلے گئے، اور اس کے بعد سب اٹھ گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پہ موجود تھے کوئی دوسرا پہلا نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا، رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا کہ وہ اگر ایک دفعہ اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پر لیٹا اور پکا ارادہ کیا بس اب وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی، اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ اس ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہی چہرے پہ نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھے پہ سفید چادر مسلسل دوسری کا بز دباتے ہوئے، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحے میں اپنا اثر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے، کوئی وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والے سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہا تھا وجدان؟ اٹھ کے اچانک سے بیٹھا تو ایک پاکیزہ لڑکی کی سوچ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اس کو سوچنے، تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا، اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا، تمہیں مت میرے خیالوں میں مت تنگ کرو، مجھے بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھا اور خود ہی باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، 2:32 ہوئے تھے۔ وہ اٹھ لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھے چھڑکانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سعید پرنسپل کے آفس آیا۔ جی وجدان تشریف لائیں، خیریت تو ہے نا؟ آج صبح میرے آفس آپ؟ جی سر، آپ سب خیریت ہے؟ وہی محضور انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان بولیں۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زوالوجی کی اسٹوڈنٹ کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں دینا چاہتے آپ ان کو؟ دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح ان کے آفس کے آکے، اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی
لیکچر ٹیچرز رہے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا؟ کیا کلاس لینا نہیں چاہتے وہ؟ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس لینا نہیں چاہتا؟ وہ کیوں کلاس لینا نہیں چاہتا؟ وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے؟ وہ کس اذیت میں ہے؟ وہ اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وہ وجدان تو تھا ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی پولیٹیکل کی ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا۔ آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ آپ کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا۔ مگر آپ خود سوچیں، ابھی ہی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاسز رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ آسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتا ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹ کے دل پہ اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پر کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے ہی کہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنی اٹیچ ہو جائیں گے کہ میرے کہنے پر بھی کلاس نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کا کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا۔ اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ وہ دور رہے گا اس لڑکی سے، تو وہ ان کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی، مگر اب وجہ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی ہے؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر وجدان کے کمرے میں آئی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتا تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی کہ صبح سے سوچ رہی تھی کہ رات کب ہوگی اور کب وہ اسے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پہ اس نے نظریں اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنے پوچھنے پر بھی بس یہی جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی، کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا سعید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا، اور وہ یہی سوچتا تھا وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپ میرے لیے دعا کرتی ہوتی ہے نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی سوال بول سکا تھا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں کی دنیا اجڑی گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا۔ اس کے پیٹ میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ایک دم سے آنکھیں نیچے کیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہوں میں۔ آپ بھی بس نہ ایسے ہی پریشان ہوتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیا اور لیپ ٹاپ کھول دیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو پیچھا کر رہی ہوں۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پر تاثر دکھائے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔
اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی، انگلیوں سے ایک دم حرکت روک دی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا۔ اس کو تو خود نہیں پتا تھا کہ محبت ایسی ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے، وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے۔ کیسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی تھی، نہ جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پہ خود کو بچانے کی کوشش کی۔ آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے۔ یہ شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نہ وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا؟ اس نے ان کے چہرے کو، اس کی آنکھوں پہ چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھے گی اور اس کی مزید دکھ نہیں دے گی۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھے گی، اس کو مزید دکھ نہیں دے گی۔ اچھا آپ سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی، تم کل بھی نہیں سوئے؟ جی ابھی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکر مندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے اپنے ان کو کومل ہاتھوں سے سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور نظمینہ نے بہت فخر سے بتایا۔ بابا جان لاہور کس کام سے گئے تھے، اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تب ہی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیو نا، لائے مجھے دے اپنا کپ۔ ارے نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کیسے کر دوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی؟ وہ اسے منہ بنا کے دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتا تھا کہ کوئی اس کی سائڈ لے نہ لے، دادی اماں نے ضرور اس کا ساتھ دینا ہے۔ مڑا مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میری دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوخی انداز میں کہا۔ چپ شیطان! دادی اماں اس کی اس بات پہ اکثر شرما جایا کرتی تھی۔ دادی اماں یہ تو ناانصافی ہے نا، سو میں نے بس 10 نمبر کی حقدار ہے یہ چائے، 10 بھی تبھی دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہوں، ورنہ تو 1 نمبر بھی نہ دوں۔ کیوں لالا گل؟ اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھیں مار کے سمجھایا اس کو کیا کرنا ہے۔ اب سلطان میں کیا بولوں، زری خفا ہو جائے گی۔ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے چہرے پہ مصوصی اداسی لائی اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں لالا گل، آپ بھی ساتھ بھی ہو جائیں ان کے۔ جب آپ دونوں کی بیگمات چائے بنا کے لائیں گی نا، تب میں بھی ایسے نمبر دیا کروں گی، اور اس وقت آپ پتہ ہے کیا بولیں گے؟ وہ بیگم، آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے، بالکل شہزاد چائے والے کے ہوٹل کی طرح۔ وہ جو کب سے ہنسی دبا کے بیٹھے تھے، ایک دم ہنسنے لگے۔ اماں آپ دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پہ کیسے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ اس نے منہ بنایا اور دادی اماں کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ ابھی کیا کہہ گئی ہیں؟ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اس کو محبت کہتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی محبت نہیں۔ میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کی، اتنی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتی ہیں، مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوتی۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارے مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں نہیں آئی۔ یونیورسٹی میں اتنی لڑکیاں میرے ارد گرد ہوتی ہیں، مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی۔ اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا، جو حجاب و چادر میں لپٹی ہوتی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی؟ میں کیوں اس کے سامنے کھڑے ہوں کہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں؟ اس کی آنکھیں، میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھوں والی لڑکیاں دیکھی ہیں، پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں آئی ہے یہ لڑکی ہی کیوں؟ کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی؟ کون ہے یہ جو میرے ذہن سے نہیں اتر رہی؟ آپ کی بات سن کے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا، کیوں میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی، کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی۔
اور کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا؟ آخر کیوں؟ کیا مجھے واقعی اس سے نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی؟ مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی؟ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے، مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو۔ اس کو عجیب سی وحشت ہونے لگی، اس کو لگا اس کے دماغ کی رگیں اب تھوڑی دیر میں ہی پھٹنے لگیں گی، وہ پاگل ہو جائے گا۔ وجدان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا، ماں وجدان، ماں جان وجدان تجھے اس سے محبت ہوگی، ماں جان وجدان تجھے اس سے محبت ہوگی۔ ایک بار پھر آواز آئی، نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تجھے محبت؟ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا، اس کو قبول کروانے لگا کہ بول ہو گئی ہے محبت تجھے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے زمین کی طرف منہ کیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا، جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے۔ میں نہیں ہوں اس کے قابل، وہ لرزتی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا، اور نہیں ہوں اس کے قابل۔ جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو دیکھ نہیں سکتا، اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ یا اللہ، میں اس کرب سے کیسے نکلوں گا؟ کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے، راتوں کو جاگتے ہوئے گزار دوں گا؟ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا؟ سنو، تم نے مجھے مار دیا ہے۔ رزمینہ کا عکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگی آنکھوں کے آگے بازو رکھتے ہوئے کہا، اور وہ پوری رات جاگتا رہا۔ وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا، مگر اس کا عکس ایک سیکنڈ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ اب وہ اس کو سوچنے لگا، وہ جب بھی اس کو سوچتا پرسکون ہو جاتا۔ زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہمیشہ قرآن پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے، اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی باتیں بتانی ہوتی۔ وہ دن بھر کے سارے قصے لکھا کرتی تھی اور اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ اس کے پاس ہو اور اس کی باتیں سن رہا ہو۔ اللہ جی، آپ کو پتہ ہے آج میں نے اور فضا نے کینٹین سے برگر کھایا، اتنا برا تھا یقین مانے۔ فضا کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ برگر کھانے کی ضد جو میں نے کی تھی۔ وہ تو یہ اچھا ہوا کینٹین میں سب بیٹھے تھے، وہ مجھے ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی، میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کے ڈیٹ بن کے کھاتی رہی۔ اب 70 روپے میں یوں ہی ضائع کر آتی۔ بابا جان کا میں 1 روپیہ نہ ضائع کروں تو یہ تو پھر 70 روپے تھے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات لکھا کرتی تھی، اس کی ڈائری میں فضا اور فضا کی ہی قصے ہوتے تھے۔ اس نے فضا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتے، یا یہ تو اللہ جی اور اس کا سیکرٹ تھا۔ وہ کسی کی بھی محبت کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، چاہے وہ اللہ سے ہی اس کی محبت ہو۔ اس کو نہیں اچھا لگتا تھا اس کے اور اللہ پاک کی باتوں کا کوئی پڑھے کوئی سنے۔ اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا، وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کے رکھتی تھی۔ جس سے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتہ ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی ہی تھی، وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی اور یہ بات اس کو ہر موقع پر بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دیکھا دیکھی کہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، آج کا سارا دن لکھ رہی تھی کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کس کی بات کی، کیسے ہانیہ نے اس کو پورے کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا۔ مجھے تو آپ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے نہ بالکل نہیں پسند۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی آج جو بھی ہوا تھا۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی آج جو بھی ہوا تھا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلا اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکی۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئے سیدہ شہنشاہ؟ وہ اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وردان سر کا کیسے لکھ سکتی تھی؟ اس کو تو شرم آئی تھی اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس
اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اور اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا، اس کو پتہ ہی